میرا نام مریم ہے۔ میری شادی جب کی گئی اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ سچ بتاؤں تو مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، لیکن میں بس یہی کہتی تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے اور اپنا گھر بسانا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کوئی شوہر ہو، میرے لیے آفس سے آئے تو اس نے ایک پھول خریدا ہو اور ہمارے بچے ہوں۔ میں گھر میں کھانا بنا کر بیٹھوں، بچے بتائیں گے کہ پاپا آ گئے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی میں خوش ہو جایا کرتی تھی، اور بچپن سے ہی مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ یہاں تک کہ شادی سے پہلے مجھے عجیب و غریب قسم کے دورے بھی پڑتے تھے، اور پیروں فقیروں نے اس کا علاج بھی شادی ہی بتایا تھا۔ اس بیماری کو ہسٹیریا کہتے ہیں، جس میں عورت کا دل کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ جب شروع میں دورے پڑتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کسی بھوت عصیب کا سایہ ہے، لیکن میرے بابا ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے کیونکہ وہ ایک حکیم تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ تبھی تو جلدی جلدی رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی کروا دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ دلہن بنی بھی مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ منہ بند کر کے بیٹھو۔ خوشی خوشی شادی کر کے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ بڑے پیار سے اپنا لہنگا بستر پر پھیلا کر بیٹھی تھی، جیسے فلموں اور ڈراموں میں دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہیں۔ گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا، لہنگا بھی بڑے پیار سے اور بڑے نخرے کر کے بنوایا تھا۔ مجھے لال رنگ کا لہنگا نہیں پہننا تھا، میں نے آتشی گلابی رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، مجھے اپنے اوپر ناز تھا۔ شوہر کی تصویر بھی دیکھی تھی اور آنکھ بچا کر اس کا دیدار بھی کر لیا تھا۔ شوہر میرا بے حد خوبصورت اور میری ہی ہم عمر تھا، اور سوچ لیا تھا کہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ لیکن جب شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اندر آتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں سوچنے لگی کہ لگتا ہے میرے حسن کی تاب نہیں لا پایا ہے اور پہلے سے ہی لڑکھڑا گیا ہے۔ جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے کہا، میرے لیے تحفہ نہیں لے کر آئے ہو؟ تحفہ لایا تھا، میں نے الماری میں رکھ دیا ہے، تم خود ہی نکال لینا۔ لیکن اچھا چلو چھوڑو۔ میرے شوہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ خیر، شوہر سے میں نے پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کوئی شوہر اپنی دلہن کو پہلے دن یہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ کیا چاہتا تھا وہ، کہ میں پہلے ہی دن بیوی والا روب دکھا کر اسے کمرے سے باہر نکال دیتی؟ میرا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا، اور میرے شوہر کو یہ پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے شوہر کا نام عمران تھا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں بیوی ہوں آپ کی، پہلی دفعہ مل رہے ہیں، آپ مجھ سے کم از کم میری تھوڑی تعریف تو کر دیں۔ تبھی میرے شوہر نے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا رسپانس دیا۔ شاید وہ ڈرا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ جاؤ، جا کر کپڑے بدل کر آؤ اور یہ کپڑے مجھے دے دو۔ کپڑے بدل کر آؤ، تب تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن کپڑے مجھے دے دو والی بات سمجھ نہ آئی۔ خیر، میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ باتھ روم میں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ باتھ روم کے اندر جہاں پر شیمپو وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں پر میک اپ کا کافی سارا سامان پڑا ہوا تھا، وہ بھی بالکل نیا اور بہت ہی زیادہ مہنگا۔ ظاہر ہے یہ میرے لیے ہی تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے میرے شوہر نے یہ سامان یہاں پر رکھا ہوگا۔ میں نے ان چیزوں کو تھوڑا لگا کر چیک کیا، واقعی کمال کی چیزیں تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں کل ان کو ضرور استعمال کروں گی۔ اور جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ یہ لہنگا مجھے پکڑا دو۔ میں نے لہنگا اور اس کا دیگر سامان پہلے سے ہی طے کر کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور میں نے اپنے شوہر کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر یہ سامان سنبھال کر الماری میں رکھ دے گا، وہ میری مدد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ سامان لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرا شوہر میری چیزیں لے کر باتھ روم میں کیوں چلا گیا تھا؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن میرا شوہر باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے کوئی خاص آواز بھی نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کھلا ہوا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شوہر نہا تو نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نہانے چلا گیا، لیکن میرا سامان باتھ روم میں لے جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ کبھی کبھی انسان کے سامنے کچھ ایسی صورتحال آ جاتی ہیں
جس کے بارے میں اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے، یہاں تک کہ وہ کچھ سوچنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صورتحال میری ہو رہی تھی، کیونکہ ایسا کس نے سوچا ہوگا کہ آپ کا دھولا کہے کہ کپڑے بدل کر آؤ تو پھر وہ آپ کے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا جائے۔ اس بات کی آخر کیا تک بنتی تھی؟ 2 گھنٹے کے بعد میرا شوہر باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی آس پاس سے غائب ہو گئی ہیں اور میں کسی صحرا میں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی ہوں۔ میرے سامنے میرا شوہر میری ہی شادی والا لہنگا پہنے اور میری ہی طرح تیار ہو کر، یہاں تک کہ بالوں کا جوڑا بنا کر باہر کھڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی دنیا کا جیسا بھی انسان ہو جو بہت زیادہ مذاق کرنے والا ہو اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہو یہ بہت زیادہ مذاق کرنے والا ہے، وہ بھی شادی کی رات اپنی دلہن کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مذاق تو بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی جب میرے شوہر نے اپنے کان کے پاس ہاتھ رکھ کر اپنے نکلی بالوں کو پیچھے کیا اور کہا، بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تم پر تو یہ بالکل بھی نہیں جچ رہا تھا، اتنے اچھے سوٹ کو تمہیں پہننا نہیں آتا، تم نے کیسے دوپٹہ اس طرح رکھا ہوا تھا، اس کو کندھے پہ رکھا تھا، اچھے خاصے سوٹ کا تم نے بیڑا غرق کر دیا، تم پر پہنا ہوا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 ٹکے کا سوٹ ہے، لیکن اب دیکھو میں نے پہنا ہے تو وہ جیسے اس میں جان پڑ گئی ہے، دیکھو اس کو ایسے پکڑتے ہیں۔ میرا شوہر تو بات ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اوپر سے اس طرح کا میک اپ کیوں کیا ہے آپ نے؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں نے جب اس لہنگے میں تمہیں دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں اس کو پہنوں، اور باتھ روم میں جو سامان پڑا ہے وہ بھی میرا ہے، اس کو تم ہاتھ بالکل نہ لگانا۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو ادھر ادھر کیا ہے، لیکن آج کے لیے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تم نے میری ان چیزوں کو دوبارہ ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اس قدر غصہ آ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے الٹی آ جائے گی۔ میں نے جلدی سے کمبل اٹھایا اور کمبل کو سر تک تان کر سو گئی۔ میرا شوہر بعد میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیسے لگ رہا ہوں، ذرا مجھے غور سے تو دیکھ لو، میری 4 تصویریں ہی بنا دو۔ یہ لانگ شوٹ کی تصویریں میں خود کیسے لوں گا؟ سیلفیاں تو خیر سے مجھے اچھی بنانے آتی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں ایسی لڑکی تھی جس کو شادی کا بہت شوق تھا اور مجھے ایک مرد سے شادی کرنی تھی جو مرد کی طرح میرا خیال رکھے، میرا محافظ ہو، جسے دیکھ کر مجھے احساس ہو کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ ایک مضبوط انسان ہے، اور یہاں میرے سامنے کیا کھڑا تھا؟ کیا کہتی میں اس کو؟ کون تھا وہ؟ صبح ہوئی تو میرا شوہر صوفے پر سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے سونے کا انداز بھی لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ رات کو کیا تماشا لگا رکھا تھا آپ نے؟ خبردار جو دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو۔ کہنے لگا کہ میری ماں کی طرح مت بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ساس کو بھی ان ساری باتوں کا پتہ تھا اور انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور میرے خاندان والوں کو بھی میرے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے کھانے میں زہر ملا کر تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ میں تو پوری طرح سے حیران تھی کہ یہ انسان کتنا خطرناک ہے، اس کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ مرد ہو کر کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا؟ اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہے، اور یہ مرد نہیں بلکہ ایک نامرد ہے۔ اس نے کہا کہ چپ چاپ گھر میں رہنا ہے تو رہو، اگر تمہارے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگ گیا، وہ بھی شادی کے اگلے ہی دن، تمہارے ماں باپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ میرے ساتھ اسی طرح سے رہنا ہے تو رہو، عزت بچاؤ اپنے خاندان والوں کی۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی۔ سوچا کہ ساری زندگی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اگر اب یہ بات سامنے آ گئی تو واقعی بہت بدنامی ہوگی۔ ابھی تو میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کیا ہے، چپ کر کے ان حالات کو قبول کر لیا اور اسی گھر میں رہنے لگی۔ گھر والوں کے سامنے اسی طرح سے پیش آ رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ بھی سارا کچھ جانتے تھے لیکن اس بات کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ کیسے لوگ تھے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی کو کتنی آسانی سے برباد کر رہے تھے، اور اب ایسے مطمئن تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے
اور ایک دن میرا شوہر جب باتھ روم میں تھا تو مجھے اس کی الٹیاں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میری طرف سے اس کو کچھ بھی ہو جاتا، میری جان چھوٹ جاتی۔ میری حالت ایک ہی ہفتے میں ایسی ہو گئی تھی جیسے میں نے 20 سال کی شادی بھگت ڈالی ہو۔ میری شکل سے رونق اڑ گئی تھی۔ میرے دماغ میں ہمیشہ عجیب و غریب قسم کے خیالات اور باتیں چلتی رہتی تھیں کہ کیا ہے میرا مستقبل، اس شخص کے ساتھ زندگی میں کیا کروں گی، کیا ہوگا میرا، کیا میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جوانی کے دن برباد کر رہی ہوں۔ میرا شوہر تو سارا دن یا تو باہر ہوتا یا پھر فون پکڑ کر لڑکیوں والے گانے سنتا رہتا، کبھی آن لائن کپڑے پسند کر رہا ہوتا، گھر والوں سے کہتا اپنی بیوی کے لیے لے رہا ہوں، جبکہ مجھے اس نے کوئی چیز نہیں دی تھی۔ اچھی خاصی الٹیاں کرنے کے بعد جب میرا شوہر باہر آیا تو اس کی کچھ عجیب سی حالت تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ بڑی بے درد ہو، میری حالت نہیں دیکھ رہی ہو، میرے لیے لیمو پانی بنا کر لاؤ۔ میں نے کہا ہاں کچھ کھا لیا ہوگا الٹا سیدھا، تو پھر یہی ہونا تھا نا۔ میں جانے لگی تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کچھ کھایا نہیں ہے، شادی کے بعد تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہا ہے۔ خیر میں اس کے لیے لیمو پانی لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں میری ساس نے مجھے دیکھ لیا کہ بیٹا یہ کیا، ابھی تو تم نے کھانا کھایا تھا، کھانے کے فوراً بعد لیمو پانی نہیں پیتے، معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے متلی سی ہو رہی ہے اس لیے میں پی رہی ہوں، تو میری ساس خوش ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا کسی کو خوشخبری دینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو خوشخبری کیا ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ میری ساس نے مجھے گلے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی خوشخبری ہوگی، پھر تم آرام کرو اور عمران سے کہنا تمہارا بہت خیال رکھے، اگر کچھ اور کھانے پینے کا دل کرے تو مجھے بتانا، میں بنا دوں گی۔ میں نے کہا جی ضرور، آپ ہی کو بتاؤں گی۔ میں آ گئی اور شوہر کے سامنے لیمو پانی کا گلاس پٹک کر میں نے مارا۔ میں نے کہا کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ، تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں پتا کیا کہ تم کون ہو؟ میرا شوہر کہنے لگا مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کرو، پہلے ہی میری طبیعت بڑی خراب ہے، جب تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو تو بالکل مجھے میری ماں لگتی ہو، چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں مردوں کی طرح چلانا تو آتا ہے لیکن کچھ اور کرنا نہیں آتا۔ آج کل میرے شوہر میں ایک اور ڈرامہ شروع کر دیا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت تھی۔ میرے شوہر کا پیٹ مجھے کچھ بڑا ہوا لگ رہا تھا اور وہ عجیب طریقے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ کون سی نئی حرکت تھی جو مجھے پاگل کرنے کے لیے اس نے شروع کر دی تھی۔ 10-15 دن مزید گزر گئے اور ایک دن میرے شوہر نے شور ڈال دیا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ امی یعنی کہ میری ساس نے پہلے اس کو کوئی شربت پلایا، پھر پھکی کھلائی، تم نے ایسا کچھ کھا لیا ہوگا اس لیے تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میرے ساتھ میری ساس بھی تھی اور ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ رات کا وقت تھا، ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا تھا، ایک لیڈی ڈاکٹر ہی بیٹھی تھی اور ہمیں اسی کے پاس جانا پڑا۔ میرے شوہر نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور عجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اب تو میری ساس میرے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی اور بار بار عمران کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مار کر کہہ رہی تھی کیا ہو گیا ہے، اتنا بھی کون سا تمہیں درد ہو رہا ہے، مرد بنو مرد۔ میں اندر ہی اندر ہنس رہی تھی کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک ہونے والا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میرے شوہر کو دیکھا تو اس نے ایک عجیب بات کہہ دی اور ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو ایسے چل کر آ رہا ہے جیسے اس کا 3را مہینہ ہے اور پیٹ بھی ایسا ہی نکلا ہے۔ میری ساس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، ڈاکٹر کو کہا آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ڈاکٹر ہو کر آپ کو اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا جو میں نے دیکھا، جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا، ویسے بھی آج کل کیا ناممکن ہے، چیک اپ کرتی ہوں آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میرے شوہر کا پیٹ واقعی ایسا ہی نکلا ہوا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے چیک کرنے کے لیے بلایا تو کہنے لگا مجھے الٹرا ساؤنڈ ہی کروانا ہے۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے مشین چلائی تو ڈاکٹر نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگا لیا کہ میرے شوہر نے اپنے پیٹ والی جگہ پر نکلی پیٹ لگایا ہوا تھا جو کہ شاید اس نے آن لائن ہی لیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران اور پریشان رہ گئے اور میری ساس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، میرے شوہر کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر تو نے ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں بے حیا،
जैसे ही वो पेट निकाला तो मेरे शौहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्यों ऐसा कर दिया, मेरा बच्चा मर जाएगा। और इस तरह की बातें कर रहा था कि जैसे कोई हामला औरत थी और इसका बच्चा गिराने की दवा दे दी गई हो और वो बुरी तरह से पागल हो गई है। मैं भी घबरा गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे आसपास की सारी दुनिया घूम गई है। मैंने ऐसे मनाजिर के बारे में कभी सोचा नहीं था, ना देखा था। वहाँ पर इतना बड़ा तमाशा बन गया कि 2 लोगों को आकर मेरे शौहर को संभालना पड़ा और डॉक्टर ने इसको नींद का इंजेक्शन दे दिया। ये सब देखकर भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मेरी सास भी मेरे सामने शर्मिंदा हो गई। शौहर को अस्पताल छोड़ा और हम दोनों घर आ गए। मैंने सबके सामने ये बात बता दी। मैंने कहा कि आपके बेटे को बहुत बुरी बीमारी है, वो भी नफ्सियाती। इसे थोड़ा बहुत मसला नहीं है। वो अपने आप को एक औरत समझता है जिसको ये लगता है कि इसकी शादी हो गई है तो उसके बाद इसकी औलाद भी होगी। मेरे माँ बाप भी वहाँ आ गए। मेरी सास ने कहा कि मेरे बेटे को बचपन से ही ये बीमारी थी और हम सब ये कहा करते थे कि इस पर जिन्नों का साया है, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई। तुमसे झूठ बोला हमने। तुम लोगों से माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। बाबा ने इन लोगों को बहुत बातें सुनाई और कहा कि अब ये नहीं हो सकता, हमारी बेटी इस घर में ऐसे शख्स के साथ रहे। वो आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी है। इसका ऑपरेशन करवाएं ताकि इसको भी किसी एक तरफ की राह मिल सके। मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। अभी तो शादी को 1 ही महीना हुआ है। अपनी बेटी को तलाक मत करवाएं, इसके चेहरे पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। हम इसको ठीक करेंगे, हम इसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता दिया कि शादी की पहली रात ही इसने क्या कुछ किया था। सबके सामने मैंने ये बातें बताई थीं। ये शख्स ना सिर्फ किसी बीमारी में मुब्तला था, बल्कि इसकी ये बीमारी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी और वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था कि वो एक मर्द है। वो कहता था कि मेरा जिस्म है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। दुनिया के कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि 1 ही महीने के बाद इनकी बेटी को तलाक हो जाए, लेकिन यहाँ पर बेहतरी के और कोई भी इम्कानात नहीं थे। यहाँ पे अगर मैं सब्र भी करती तब भी कुछ ठीक होने वाला नहीं था। मैं खुद परेशान थी अपनी ज़िंदगी के लिए। माशरे ने तो मुझे ही बातें सुनानी थीं। मर्द तो गलती पर भी हो, माशरा यही कहता है कि गलती तो औरत की होती है। मुझे तो अपनी सास की ज़िद पर हैरानगी हो रही थी कि इनको सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने ये सब किया। इसके बाद भी वो लोग तलाक देने पर राज़ी नहीं थे। फिर हमने इन पर खुला का केस कर दिया। मेरे शौहर के साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती थी। मुझे इंसाफ मिल गया और मैं वापस अपने घर आ गई। मेरे माँ बाप ने भी मुझसे माफ़ी मांगी क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने ये सब कुछ किया था। लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। जब ये वाक़या हुआ तो मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं ये कैसे हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक थी और मैंने कुछ साल तक शादी का नाम भी नहीं लिया। अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब मैं 24 साल की हो गई तो फिर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि हर बीमारी का ये इलाज नहीं होता कि इसकी शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बल्कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज शादी बिल्कुल भी नहीं होती। किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। ये बहुत हो रहा है आजकल, इस पर तवज्जो दें। ये सब क्यों होता है, मर्द इस तरह की हरकतों पर क्यों उतर आते हैं, पता करें और फिर इलाज करवाएं। लेकिन किसी की बेटी ने आकर आपके बेटे का इलाज नहीं करना होता, इस बात को समझें। अल्लाह सबको हिदायत दे और कोई किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे।